کہ کہاں ملے گی جس میں ناف کے نیچے نیت باندھا کرتے تھے، رفع دین نہیں بھی کرتے تھے، ایسی احادیث مل جائیں، تب وہ ناراض ہو گئے۔ پھر مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی کے، ان کے شاگرد ہیں مفتی شفعت اللہ صاحب۔ مفتی شفعت اللہ صاحب سے ہم نے مطلب فون پہ میں نے پوچھا کہ میں نے حدیثوں میں ایسا ایسا دیکھا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھیے آپ حدیثوں کے چکر میں نہ پڑیے، جیسے اکثریت میں جو لوگ کر رہے ہیں وہی کریے، وہی صحیح ہے، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اب یہ ہوا کہ مطلب میرے لیے وہ حال ہو گیا کہ کڑوی دوا، اور اس کا مطلب کڑوی دوا کا بجائے وہ ریئیکشن ہونے کے ایک گڈ ایکشن ہو رہا میرے اندر، اس کی ریکوری ہو رہی میرے اندر۔ تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، اب اپنے آپ سے دل بولنے لگا کہ نہیں، اب جب تک ہم کو ترک رفع دین کی اور تحت السرہ کی احادیث نہیں مل جاتی ہیں، ہم ایسے ہی نماز پڑھیں گے۔ تو وہیں بغل میں مدرسے کے پاس ہی میں مسجد ہے، جامع مسجد ہے، میں نے اس میں نماز پڑھی۔ لوگوں کا دھیان میری طرف رہتا تھا اس لیے کیونکہ میں ایک نو مسلم ہوں، میرے مطلب یعنی انل شریواستو سے عبداللہ ہو کے آیا، لہٰذا لوگ دیکھتے تھے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ میں سینے پہ نیت باندھے ہوئے ہوں، میں رفع الیدین کر رہا ہوں، تو مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ عبداللہ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو بولے کہ آپ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی آپ نے بدل لیا۔ تو میں نے کہا کہ مصلی میرا وہی ہے، ابراہیمی، مصلی بدلا ہوا نہیں ہے۔ تو بولے کہ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ جو ہے تو حنفی طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے، اب آپ شافعی طریقے سے نماز پڑھنے لگے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں نے حدیث میں پڑھ لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھتے تھے۔ ایک حدیث اور پڑھا دی گئی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اب اسی طرح پڑھنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو بولے کہ نہیں آپ ان سے ملیے، مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب سے میں آپ کو ملواؤں گا اس کے بارے میں۔ تو ایک بات کہی میں نے، خیر میرے احباب، میرے ساتھی، میرے دوست جو بھی میری بات کو سنے تو وہ اس بات سے ناراض نہ ہو، حقیقت ہے، اس حق کو تسلیم کریں۔ منہ میں تمباکو بھری ہو، غلیظ چیز ہے نا، اس تمباکو کے ساتھ میں صلاۃ و سلام بھیجا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ تو میں نے یہی بات امام صاحب سے کہی کہ اگر وہ منہ میں تمباکو بھر کے صلاۃ و سلام بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم ایسے مولانا کی بات نہیں مانیں گے۔ اب بس اس کے بعد سے ہمارے لیے چاروں طرف خبر اڑ گئی کہ عبداللہ بھائی گمراہ ہو گئے۔ اب مدرسے میں نئی باتیں چلنے لگیں کہ بچے خراب ہو رہے ہیں، ماسٹر صاحب زور سے آمین کہتے ہیں۔ ہمارے محتمم صاحب آئے، مولانا مشتاق صاحب، وہ بھی ان کا بھی نام مولانا مشتاق ندوی آئے، بات چھڑی۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ پیار سے ہم کو سمجھا لیں۔ تو پہلے تو ان سے بولے کہ آمین اگر زور سے کہتے ہیں تو کیا پریشانی ہے۔ پھر ہم سے کہنے لگے کہ دیکھیے یہاں پہ اجتماعیت ہو، اجتماعیت کا ساتھ دیجیے، اور جیسے سب لوگ کرتے ہیں، کیا پریشانی کیا ہے۔ ہم نے اس وقت میں خاموشی اختیار کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ اس وقت میں زیادہ بحث مباحثہ کرنے سے فائدہ نہیں تھا، ضرورت تھی پہلے دلیل اکٹھا کرنے کی۔ دلیل اکٹھا ہو، قرآن مجید کی آیات پر اتنا حفظ نہیں تھا، بس یہ معلوم ہو گیا تھا کہ الحمدللہ اب راستہ جو چل رہے ہیں صحیح چل رہا ہے۔ دعا تھی کہ اگر یہ راستہ غلط ہو تو اللہ تعالیٰ جو صحیح راستہ ہو وہ دکھائے۔ بھائی ہم ایمان لائے تھے، کیوں لائے تھے؟ آخر ہم اللہ پر ایمان لائے تھے، اسی لیے تو لائے تھے کہ اللہ چاہتا ہے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے مذاہب ہیں، بودھزم ہے اور جینزم ہے، ہندوازم ہے، اور اس کے علاوہ تمام سے مذاہب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس مذہب کو پسند کرتا ہے؟ اسلام مذہب کو پسند کرتا ہے۔ تو کم از کم اسلام جو ملے وہ تو صحیح ملے۔ پھر اس کے بعد میں مطالعہ جاری رہا۔ سمیر بھائی نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ مطالعہ کریے، شفیق بھائی نے بھی کہا تھا کہ مطالعہ کریے اور خوب مطالعہ کریے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ملے گا، اور مطالعے سے الحمدللہ بہت فائدہ ملا۔ پھر اس کے بعد میں
کچھ ایسے حالات گھر پر ہوئے کہ گھر چھوڑنا پڑا مجھ کو. تو یہاں اب رہتے ہیں اس گھر میں مولانا شہاب الدین مدنی صاحب. تو مولانا شہاب الدین مدنی صاحب نے اجازت دی ہم کو, مطلب مجھ کو رہنے کے لیے اس گھر میں. تو میں اس وقت میں رہا, اور ان لوگوں کے تعاون سے ویزے کا انتظام ہوا. ہمارے یہیں عارف بھائی ہیں ماشاءاللہ, ان لوگوں کے ذریعے کسی طریقے سے ویزے کا انتظام ہو گیا سعودی عرب آنے کے. یہاں آیا, یہاں آنے کے بعد میں جو ہے تو ایک دم مطلب کئی چیزوں سے وہ ہوا کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی رہیں جو مجھ سے چھوٹیں. وہ یہ کہ جب مدرسے میں تھا تو اس وقت میں تعلیم کا تو معاملہ چل ہی رہا تھا. کاکوری میں یعنی میرا جو وطن ہے جہاں پہ میں رہنے والا ہوں جہاں کا, تو چاروں طرف پھیل گیا تھا کہ عبداللہ بھائی اب مرتد ہو گئے, وہ کافر سے بھی بدتر ہو گئے. اس سے تو وہ ہندو مذہب میں ہوتے تبھی صحیح تھے. تو اسی درمیان میں ہمارے ایک جاوید بھائی ہیں, انہوں نے میری ایک بیٹھک کروائی. ایک رضوان طالب علم ہیں وہاں پہ ہمارے یہاں مدرسہ فاروقیہ کے, لیکن ان لوگوں کے خیال سے وہ بہت اچھے عالم ہیں. بہرحال ان سے میری بیٹھک ہوئی. مسلم شریف کی حدیث کی کتاب میں لے کے گیا تھا, اس کو میں نے چھپا رکھا تھا. ان سے میری بات چیت ہوئی. یہ ایک طالب علم ہے جو شاید 1 سال کے یا 2 سال کے بعد ندوہ جانے والے تھے, اور میں ایک عام آدمی ہوں جو اپنا مذہب چھوڑ کے اب حق کی تلاش کر رہا ہوں, ایک محقق ہوں. بات ہوئی تو انہوں نے شروع کی ان کی داستان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ امام اعظم تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کس صحابی کو دیکھا؟ تو آپ کا جواب تھا کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ آپ کو معلوم ہے, کس ہجری میں شہید ہوئے معلوم ہے؟ بولے میں بعد میں بتاؤں گا. میں نے کہا کہ جب بات ہو رہی تو بات بتائیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہو رہی, حضرت علی رضی اللہ عنہ سن 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہو رہی. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی پیدائش سے 40 سال پہلے کسی صحابی سے ملاقات کر لے؟ کہنے لگے اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا. بہرحال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہیں اور یہ تابعی. ہم نے کہا باقی سب تبع تابعی؟ تو بولے کہ جی باقی سب جو ہیں تبع تابعی. تو میں نے ان سے ترنت سوال پوچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, بولے وہ بھی تبع تابعی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے؟ بولے اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا. میں نے کہا دیکھیں مولانا, جب بات ہو, جب آپ کہیں کسی بھی چیز کو پورے دعوے کے ساتھ کوئی بات کریں تو ضروری ہے کہ اس کی دلیل بھی آپ کے پاس ہو. آپ نے بتایا کہ وہ تبع تابعی تھے, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں تابعی تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 95 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں, آپ کی پیدائش مدینہ میں ہو رہی. کیا 95 ہجری 110 ہجری 111 ہجری یہ صحابیوں کا دور نہیں تھا مدینہ میں؟ کہنے لگے اچھا ہاں وہ تبع تابعی تھے. یہ میں نے اس وجہ سے کہا میرے دوسرے بھائی بھی اس بات کو سمجھے صحیح کہ آپ ایک طالب علم ہیں لیکن حق کی تلاش کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں. بہرحال پھر میں نے کہا کہ دیکھیے حدیث کی سب سے پہلی کتاب لکھنے والے جو تھے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور موطا امام مالک نام سے انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی تھی. پھر انہوں نے کہا دیکھیے اب بات یہاں تک ہو گئی تو ختم کرو. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم مولانا کو نیچا دکھائیں. مقصد یہ تھا کہ جو حق ہے اس کو سامنے لے آؤ اور جو باطل ہے اس کو چھوڑ دو. بہرحال کہنے لگے رفع الیدین کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے کسی بھی حدیث سے. تو میں نے ان سے 3 مرتبہ پوچھا نہیں ہے؟ بولے نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے 3 مرتبہ. اس کے بعد میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے وہ کپڑا ہٹایا اور صحیح مسلم شریف کی کتاب سامنے رکھی تھی جلد اول, میں نے ان کے ہاتھ میں دی کتاب الصلاح کھول کے, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ احادیث ہیں, یہ پڑھ لیجیے. اب آپ پڑھنے لگے وہ مولانا. پھر کہنے لگے اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. تو میں نے کہا میں آپ سے مناظرہ نہیں کر رہا ہوں, مجھے آپ سے کوئی جواب نہیں چاہیے. کیا کروں گا جواب لے کے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین کرتے ہیں, بات ختم. ترک رفع الیدین کی جس دن حدیث مل جائے گی اس پر ہم عمل کرنے میں ہم کو کوئی پریشانی نہیں. ملے تو ایک وہ تو ہو کہ محدث اس پہ صحیح کی مہر لگا کے دے, اور یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز
بنا اس کے پڑھی ہے، بشرطے کہ وہ نماز بھی ایسی ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مجبوری نہ پیش آئی ہو، یہ بھی اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اب ہم تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا، اب ہم سوچ کہیں کہ یہ بھی سنت ہے، تو یہ تو ایک جاہلیت والی بات ہو گئی نا۔ تو بہرحال اس طریقے سے پھر ایک صاحب اور تھے، ایک مولانا، ان سے بھی ایسے ہی بحث مباحثہ ہوا اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ کل ملا کے بس یہی ہوا کہ جو ان کے لانے والے تھے وہ انہی کی مانیں گے کچھ بھی ہو جائے، میرا یہ کہ جو حق ملے اس کو تسلیم کر لیں گے، کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے قیامت کے دن۔ صحیح۔ یہاں آیا الحمدللہ، اللہ ان سبوں کو جزا خیر عطا کرے، جس میں عارف بھائی شامل ہیں۔ عارف بھائی کا دوست تھا وہ سعودی، اس نے ویزا دیا، اس کے بعد میں مدرسہ بھیجا تعلیم کے لیے یہاں دمام میں، اس کے ذریعے کافی کچھ معلومات ہوئی۔ پھر اس کے بعد دمام میں میرے شیخ عالم صاحب، میرے شیخ ریاض الحق صاحب، ان لوگوں کے ساتھ میں رہا، ان لوگوں کے ساتھ کافی معلومات حاصل ہوئی، اور میرے یوسف بھائی، محمد بھائی، اور اس کے علاوہ تمام سے میرے ولی حیدر بھائی دمام میں، ان لوگوں کی وجہ سے کافی کچھ معلومات حاصل ہوئی۔ دھیرے دھیرے یہ اب تک چلتا رہا، اور اب انشاءاللہ بیچ میں گیا تھا دمام سے، پھر میں انڈیا گیا تھا۔ انڈیا جانے کے بعد میں وہی معاملہ چھڑا ہوا تھا، لیکن اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے علم اس حد تک عطا کر دیا تھا کہ اگر میرے سامنے اگر کوئی مفتی بیٹھا ہو، اگر وہ کہے کہ تم غلط ہو، تو ہم اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں دعوے کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ معاملہ تقلید کا ہے۔ پہلے نہیں معلوم تھا تقلید کہتے کس کو، یہ معلوم تھا 4 امام ہیں، چاروں برحق ہیں، اور ہم لوگ جن امام کو مانتے ہیں، یہی سب دنیا بھر کے فطور۔ آج قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں صاف صاف سورہ آل عمران میں لکھا ہوا ہے، اگر دیکھیں آیت نمبر 103 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اور تم سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ یہ تفرقہ اور اختلاف میں کتنا فرق ہے، کوئی یہ مجھ کو سمجھائے؟ بعد میں پھر ابھی یہاں اہل جدہ کچھ ایسے ہیں جو دعوت دینے کے لیے آئے احناف کی، تو ان کے لیے چند سوالات رہے، یہی میں اب یہ سوالات میں جتنے بھی ہمارے دیوبندی بھائی ہیں، بریلوی بھائی ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، ان سوالوں کا جواب دیں۔ ان میں اہم سوال یہ ہیں۔ سوال نمبر 1 کہ یہ جو 4 فرقے، یہ جو 4 امام ہیں، 4 امام چاروں برحق ہیں، اس میں ہمارا اس پر عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ چاروں برحق ہیں، لیکن کسی ایک کی اتباع کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے اس کا بانی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا بانی کون ہے، کس نے بنایا، اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ یہ 2 پوائنٹ یہ۔ اس کے بعد میں اب آئیے ان باتوں کو لیں جو روزمرہ میں ہونے والی ہیں۔ فرض اور سنت دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر فرض ہو، سنت کو اس وقت کے لیے ترک کیا جائے گا، فرض ضروری ہے، ایسا ہے، یہ ایک اصول ہے دین کا، مذہب اسلام کا۔ ہمارے ہاں اگر فرض نماز فجر کی جماعت کھڑی ہے، کسی سے سنتیں چھوٹ گئیں، اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ پہلے سنتیں پڑھے گا، بعد میں وہ جماعت میں آ کے شامل ہوگا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امر ہے ایسا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل ہے، یا کسی صحابی نے کیا ہو صحیح حدیث کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی ہو؟ ایک چیز یہی حال ہے ہماری وطر کی نماز کا، کہ جناب وطر کی نماز کا جو طریقہ ہے، دوسری رکعت کے بعد اتحیات پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد میں اگر دعائے قنوت ایک جو محدود ہے، مطلب ان کے نزدیک محدود ہے نا، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، بہرحال اگر یہ نہیں آتی ہے تو 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لو۔ اور طریقہ کیا رہے گا؟ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد میں آپ ہاتھوں کو چھوڑیں گے، رفع الیدین کریں گے، پھر سے نیت باندھیں گے، اور اس کے بعد میں آپ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھیں گے۔ پھر یہ وطر کی نماز کا طریقہ کہاں سے لائے؟ کسی بھی حدیث میں نے ایک بھی صحیح حدیث اگر ملے گی تو میں تسلیم کر لوں گا، واللہ تسلیم کر لوں گا، نہیں ہے تو میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ ڈھونڈو، اگر صحیح حدیث مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی ہے تو اس عمل کو چھوڑ دو۔
सजदा सहू का तरीक़ा, भाई मैंने पढ़ा 2 तरीके सजदा सहू के, मैंने मेरी निगाह से गुजरे जो मैंने पढ़े। नमाज में गलती होने पर रकात ज़्यादा पढ़ ली, उसके बाद में सलाम फेरा 2 सजदे की और दोनों तरफ सलाम फेरा। नमाज में कोई गलती हो गई, अत्तहियात पूरा कायदा पढ़ा, कायदा पढ़ने के बाद में 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। ये तो हदीस में मैंने पढ़ा। अब अत्तहियात पढ़ी, दाहिनी तरफ सलाम फेरा, फिर उसके बाद में फिर 2 मरतबा सजदे किए, फिर पूरा कायदा पढ़ा और फिर सलाम फेरा। ये कहाँ से हदीस आई? अब ये सारी चीज़ें आज अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरी तरफ से खुला चैलेंज है कि ऐसे जो ये मतलब जो मसाइल हैं इनका कोई जवाब दे दे। आप कहते हैं छोटे छोटे इख्तिलाफ हैं, छोटे छोटे इख्तिलाफ, ये छोटे छोटे इख्तिलाफ हैं कि एक कह रहा है कि वुदू किए हुए शख्स है, अगर उसका खून निकल आए तो उसका वुदू टूट जाता है। दूसरा कह रहा है कि अगर खून निकल आए वुदू नहीं टूटता है। एक कह रहा है कि केकड़े का गोश्त हराम है, एक कह रहा है केकड़े का गोश्त हलाल है। ये तफर्रका है या इख्तिलाफ है? भाई इस हिसाब से अगर देखें, मिसाल ले लें अगर केकड़े के गोश्त की, तो यानी कि अगर कोई शाफई खाता है उसके ऊपर हलाल है, और अगर कोई हनफी खा ले तो उसके ऊपर हराम हो गया। तो ये क्या है? हमें इन चीज़ों का जवाब चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो हमारे सर आँखों पर। भाई अल्लाह का कलाम क्या कहता है? अल्लाह का कलाम कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तो हमारी फलाह, हमारी कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में, तीसरी किसी चीज़ में नहीं। और आज मैं इसी बात को दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी शख्स अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत में इजाफ़ा नहीं करेगा, उसी हिसाब से चलेगा जो रास्ता अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया अल्लाह के हुक्म से, उस रास्ते को अगर इख्तियार करेगा तो इंशाअल्लाह वही कामयाब है। बाकी दुनिया के सारे रास्ते सब जो है, एक हदीस आखिर में ज़रूर पेश करूँगा इसके बारे में कि सुनन नबी दाऊद की ही रवायत है कि क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तरक्तुल यहूद अला 71 फ़िरक़तन व तरक्तुन नसारा अला 72 फ़िरक़ा व सतफ़्तरिक़ु हाज़िहिल उम्मती अला 73 फ़िरक़ा कुल्लुहा फ़िन्नार इल्ला वाहिदा। फ़क़ाल सहाबतुहु मन हिया या रसूलल्लाह? क़ाल मन कान अला मिस्लि मा अना अलैहि व अस्हाबी। यहूदियों के 71 फ़िरक़े हुए थे, नसरानियों के 72 फ़िरक़े हुए थे, और इस उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे, सब जहन्नमी हैं सिर्फ एक को छोड़ के। सहाबियों ने कहा, वो पूछा कि वो कौन या रसूलल्लाह? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि जो मुझ पर और मेरे सहाबियों पे अमल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब, ये ना तो देवबंदी थे ना ही हनफी थे, और इसके अलावा ईसा अलैहिस्सलाम अभी उनका नुज़ूल होगा, वो भी इंशाअल्लाह इन चीज़ों से पाक रहेंगे। अब उनके बारे में कहो कि क्या भाई होंगे तो गैर मुक़ल्लिद ही। अब कहो कि गैर मुक़ल्लिद होना जो है तो क्या है? अगर वो मुक़ल्लिद उनको कहा तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई कि रसूल और किसी की तक़लीद करें, और अगर गैर मुक़ल्लिद कहोगे तो अपने मुँह की खाओगे, क्योंकि गैर मुक़ल्लिद के लिए इतनी ज़्यादा, इतने पंपलेट्स, इतने वो छापी जा चुकी हैं कि गैर मुक़ल्लिद गुमराह हैं, गैर मुक़ल्लिद जहन्नमी हैं, गैर मुक़ल्लिद ऐसे हैं। अल्लाह अकबर। वो पढ़ी, मौलाना सलमान नदवी साहब ने किताब लिखी गैर मुक़ल्लिदीन के 56 सवालों के जवाबात। उसमें भी आप लिखते हैं कि पेश लफ्ज़ में कि आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, यानी गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बिदअती कहते हैं, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर बुहतान लगाते हैं, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गाली देते हैं। मेरा एक जवाब खुला चैलेंज है कि कोई एक आलिम जमीयत अहले हदीस का ऐसा एक सामने लेके आओ जिसने वाकई इनमें से किसी को गाली दी हो या किसी को बिदअती कहा हो, और सबूत के तौर से मौजूद है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नूम। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? नहीं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शुरू किया ना। अगर हम लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बिदअती मानते हैं, बिदअती कहते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को काट क्यों नहीं देते अजान से, फजर की अजान में? तरावी की नमाज का मामला है, तरावी की नमाज भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई हुक्म ऐसा नहीं दिया कि तुम जमात के साथ तरावी की नमाज़ पढ़ाओ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ही ये इस तरीके से ऐसा शुरू हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो 3 दिन साबित है, चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अकेले नमाज़ पढ़ ली। तो अब
اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بدعتی کہیں گے تو ہم تراویح کی نماز کو ختم نہ کر دیں؟ اپنے لوگ یعنی مفرق اپنی نماز پڑھ لیں؟ کیا کریں گے جماعت کے ساتھ اس طریقے سے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے؟ بھائی میری اگر کوئی بات کسی کو بری لگ رہی ہے تو میں اپنی طرف سے اس سے معذرت کرتا ہوں، لیکن جو حق ہے وہ میں نے بیان کیا۔ بہت سی ایسی چیزیں دعوت کے مد نظر میرے سامنے ایک کتاب پیش کی گئی باغ جنت نام سے، پاکستانی کسی عالم کی لکھی ہوئی جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے شاگرد ہیں۔ کیوں پیش کی گئی؟ آپ دلیل دے رہے تھے اس سے کہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ ناف کے نیچے نماز پڑھنا سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا بھی ہے۔ تو ہم سے وہ جو حافظ جی جنہوں نے پیش کی تھی انہوں نے یہ کہہ کے نہیں پیش کی تھی کہ ہم باغ جنت پیش کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہہ کے پیش کی تھی کہ بخاری شریف پیش کریں گے آپ کے آگے، ہم بخاری شریف میں دکھائیں گے آپ کو کہ ناف کے نیچے نماز پڑھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ میں نے ان سے کہا بخاری شریف ہی دیکھیں گے؟ بولے جی ہاں۔ اور جب مسجد لے گئے تو آپ میرے سامنے کتاب رکھ رہے ہیں باغ جنت، اور اللہ ان کا کیا حل کرے گا اللہ عالم، جنہوں نے حدیث کا نام لکھتے ہوئے نیچے بخاری شریف لکھتے ہوئے ایک واقعہ وہ جو جس میں نمازی کی نماز درست نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنی نماز واپس لوٹاؤ، تمہاری نماز درست نہیں ہے۔ بات کیا تھی کہ سجدہ رکوع درست نہیں تھا، یہاں وہ پیش کیا کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب پڑھی میں نے، اس میں لکھا ہے کہ تم جاؤ ناف کے نیچے اپنا بایاں ہاتھ رکھو، دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑو، پورا وہی احناف کا جو طریقہ ہے، اور اس طرح سے تم نماز پڑھو۔ اب بتائیے کہ وہ نیچے لکھا ہے بخاری شریف۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ایک کتاب اور میرے سامنے پیش ہوئی کہ وہ غیر مقلدین اور ان کے اعمال۔ اب اس میں غیر مقلدین، یہ بریلوی ایک مولانا نے لکھی ہے، وہ مفتی کوئی ہیں وہاں کے مراد آباد کے۔ اب اس میں وہ کیا آپ پیش کرتے ہیں، تحت سرہ کی دلیل پیش کر رہے ہیں، فوکس سرہ کی دلیل پیش کر رہے ہیں، اور علی صدرہ کی ضعیف دلیل۔ جو تحت سرہ اور فوکس سرہ کی دلائل پیش کر رہے ہیں اس میں باقاعدہ وہ حدیث نمبر اور سب کچھ لکھے ہوئے ہیں، لیکن صحیح احادیث ہیں یا ضعیف ہیں اس میں اس کو نہیں لکھے ہیں، لیکن جہاں پہ جو علی صدرہ ہے اس میں انہوں نے ضرور لکھ دیا کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ اب آپ کی فرمائیے، آپ اتنی تبدیلی آپ کے اندر آئی ہے، ہندوازم سے آپ بریلویت میں داخل ہوئے، بریلویت سے دیوبندیت میں داخل ہوئے، دیوبندیوں نے آپ کو مکہ کی چابی اور نہ جانے کیا کیا لالچ دے دے کر روکنے کی کوشش کری، اہل حدیثوں نے کیا آپ کو مکہ کی چابی یا اس طرح کی کوئی چیز پیش کی؟ ان کی دعوت میں کون سی چیز آپ کو اچھی لگی جو متاثر کر گئی آپ کو؟ ان کی دعوت میں سب سے مین چیز یہ تھی کہ تم میری بھی بات نہ مانو اگر وہ قرآن اور حدیث سے خلاف جائے۔ اس کے بعد میں دعوت یہ دی گئی کہ تم علم حاصل کرو، مطالعہ کرو، جو چیز مطالعے سے ملے گی انشاءاللہ وہ سنی سنائی باتوں سے نہیں ملے گی۔ پھر اس وقت میں اس بات کو میں اس بات کو نہیں سمجھتا تھا، آج سمجھتا ہوں کہ معصوم عن الخطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس سے کوئی نہ کوئی غلطی نہ ہو۔ تو مجھے جو دیکھنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سیرت کو دیکھنا ہے، اس کے علاوہ کسی عام انسان کی نہیں۔ مثال کے طور سے ایک بات بڑھا کے کہوں گا، آپ سوال بعد میں پوچھ لیجیے گا، تھوڑی سی بات۔ معراج ربانی صاحب کوئی بیان کریں، شیخ توصیف الرحمان صاحب کوئی بیان کریں، شیخ یاسر جابری، کوئی بھی جو بھی مشائخ ہیں کوئی بیان کریں، ہم اس کو سن لیں۔ اب آپ نے بیان میں کہا مسند احمد کی روایت ہے فلاں فلاں، اس کو دلیل بنانا ہمارے لیے سمجھداری نہیں ہے۔ مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، حدیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں جو بھی کتب ہیں جو سند کے ساتھ ہیں، دلیل کے ساتھ ہیں، پڑھے، اس کے بعد میں ان کو دلیل بنا، وہ ہمارے لیے مفید ہے، وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی چیز آپ بیان کرنا چاہیں گے، اپنے تجربات، جو کچھ مصائب آپ پر آئے، دیوبندیوں نے آپ کو ستایا ہو، بریلویوں نے آپ کو ستایا ہو، اہل حدیثوں نے آپ کو ستایا ہو، کوئی ایسا واقعہ ہے آپ کی نظر میں؟ ایک جی، جب اسلام میں آیا، اسلام میں آنے کے بعد میں تو معاملہ چل رہا تھا کہ ٹکنے سے کپڑا نیچے رکھنا ہے، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں۔ دیوبندیت کی طرف آیا تب بھی کسی نے غور نہیں کیا۔ جب اسلاف کے راستے پر آیا تب معلوم ہوا کہ
टखने से ऊपर कपड़ा रखना है। मैंने वैसा ही अमल किया। तो मेरे क्लासमेट्स जो कभी मेरे साथ पढ़ा करते थे, तो यानी हालांकि इस्लाम ज़ातिवाद या ऊंच नीच इन चीज़ों को नहीं मानता है। एक ग़ुलाम और उसका मालिक दोनों एक साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ को ये जो पुराने जिस मज़हब को मैं छोड़ के आया, उस मज़हब के लोग मुझको तंग करते थे। ज़बानी कलिमात से मेरे पैंट के को नीचे से वो पकड़ के खींचते थे। और इसके अलावा ये हाल हो गया जब दाढ़ी रख ली तो दाढ़ी के साथ खिलवाड़, धमकियाँ मिलती थीं। आज भी धमकियाँ तो आज भी मिलती हैं, खैर माशाल्लाह। तो आज भी जब धमकी मिलती तो मेरा यही जवाब रहता है कि भाई मेरे एक आदमी पर हो सकता है 2 आदमी भारी हो जाए, 2 आदमी उसको मार ले जाएं, लेकिन इल्म से इल्म को लड़ाओ। आप मेरे सामने एक पंडित बैठा लो और उससे मेरा शास्त्रार्थ डिबेट मुनाजरा करो। अगर वो हक पर है, जो सज़ा तुम देना चाहो वो हमको दे लो, और अगर हम हक पर हैं तो उसको उसके हाल पर छोड़ देंगे। जो उसका दिल चाहे वो करे, दिल चाहे इस्लाम कबूल करे, ना दिल चाहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। इसके बाद में अब देवबंदियत में क्या हाल हुआ? देवबंदियत में ये तो हुआ कि गुमराह हो गए। मालूम है जनाब, इस कदर हालात कि हमारे एक भाई, उनका नाम नहीं लेंगे, तो आप मारने के लिए एकदम खड़े हो गए। और बात ज़रा सी थी, बात सिर्फ इतनी थी कि एक वाक़या बयान है फ़ज़ाइल अमाल के अंदर। वो वाक़या ये है कि एक हज के मौके पे किसी की माँ का जो है पेट फूल आता है और वो हो जाती है, और मतलब जिस्म फूल आता है। बादल के टुकड़े पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होके आते हैं, पेट पे हाथ फेरते हैं, पेट पिचक जाता है, जिस्म पे हाथ फेरते हैं, जिस्म पिचक जाता है। मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुस्लिम शरीफ की एक रवायत है कि एक सहाबिया हाथ आगे बढ़ा देती हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नज़रें फेर लेते हैं। गैर महरम की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँख उठा के नहीं देखते थे। तो उन भाई ने मुझे एक राय पेश कर दी। वो क्या थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए थे, उनके लिए उनको ये हक़ था कि वो किसी को भी देख सकते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपके आगे हदीस पेश की और आप जो है अपनी राय पेश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हदीस झूठी है? वो नाराज़ हो गए कि आप हमको काफिर बनाए दे रहे हैं, आप हमको यानी ये कह रहे हैं कि हम हदीस का इनकार कर रहे हैं। हदीस का इनकार नहीं तो और क्या है? मैंने हदीस पेश की, खामोश हो जो, अपनी राय देने की क्या ज़रूरत थी? मैंने उनसे कहा कि ठीक है भाई, आपने अपनी जमात में चिल्ले में जो 11 साल 12 साल लगाए हैं, उसके बदले अगर आप मेरे थप्पड़ मार देंगे तो हमें मतलब हम लोगों को यही दिखाएंगे कि ये है 11-12 साल का नतीजा जो आपके सामने है, और ये है चंद महीनों का नतीजा जो सामने ये है कि मैं सब्र किया हूँ। दूसरा वाक़या ये हुआ कि मुझे घेरा गया एक दुकान में, तकरीबन 6-7 की तादाद थी, ये जमाती भाई। और एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, कुरान मजीद में सूरह बकरा में आयत है कि वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन पर फसाद ना बर्पा करो तो कहते हैं हम इस्लाह करने वाले हैं। इसलिए कहा, मेरी बात बुरी ना लगे, माजरत के साथ कहूँगा, मुझे घेरा गया, तकरीबन 5-6 लोगों ने घेरा। घेरने के बाद मेरे सामने कि नया फ़िरका शुरू हुआ है, अहले हदीस लोगों को गुमराह कर रहा है और लोगों को चोरी चोरी जो है पंपलेट्स बांट रहा है और हक के रास्ते से जो है तो इधर उधर कर रहा है, दुनिया भर की बात है। एक साहब उसमें से उठ के आए, बोले अच्छा बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बेदीन आदमी तो ख्वाब में नहीं देख सकता है, हमारे फला भाई ने देखा। तो मैंने कहा कि उस ख्वाब में क्या आपका भी कोई कनेक्शन था क्या? आपको कैसे पता कि हमारे फला भाई ने ख्वाब देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और वो सही बोल रहा है? उसके बाद में वो दूसरे भाई उठे जो हम मतलब पहले भी जो मारने के लिए उठ चुके थे, बोले, कहने लगे बताओ वुदू में कितने फ़र्ज़ हैं? तो मैंने उनसे कहा देखो, वुदू हमें वैसे करना है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अब कितने फ़र्ज़ हैं, कितनी सुन्नतें हैं, कितने वाजिबात हैं, ये भाई आप समझो, क्योंकि दीन बहुत आसान सा है। हम इतनी बात जान चुके हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको आसान सा दीन दिया था, आप लोगों ने मुश्किल बना दिया।
دین کو مشکل آپ لوگوں نے بنا دی. پھر کہنے لگے کہ کتنے فرض ہیں بتاؤ. تو ہم نے کہا کہ ہم کیا بتائیں، بس یہی ہے کہ سنت طریقہ. کیوں؟ اس وجہ سے ہم، کیونکہ اس وقت خطرے کا ہم کو احساس ہو رہا تھا کہ ابھی اس وقت ہم کو ایسا لگ رہا ہے جیسے شاید مار پیٹ ہو جائے. انہوں نے کیا کیا کہ کاپی دو، قلم دو، ان کو لکھ کے دیں کتنے فرض. آج میرا جواب ہے، آج واللہ اگر اس وقت کوئی توپ بھی لیا ہو مجھے ڈر نہیں، کوئی تلوار لیا ہو مجھے ڈر نہیں. وضو میں 6 فرض ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں صرف 4 فرض بیان ہے. جب تک حدیث کو نہیں ملاؤ گے تب تک 6 فرض واضح نہیں ہوں گے. اور مثال یوں دیں، 4 فرض تو اس میں ہیں، لیکن اگر وضو پیر سے بنانا شروع کرو کیا وضو ہو جائے گا؟ یعنی ایک فرض ہے. اس کے بعد میں ہم جب وضو کر رہے ہیں، مان لیا ہم نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد میں اچانک ہم کسی سے باتیں کرنے لگیں، ہمارے ہاتھوں میں جو پانی ہے وہ سوکھ جائے، پھر ہم اٹھیں کلی کرنا شروع کر دیں، کیا وضو ہو جائے گا؟ یعنی اس طریقے سے وضو میں 6 فرض ہیں. ہمارے بھائی احباب اس بات کو اچھی طریقے سے جان لیں کہ 4 فرض وہ سورہ مائدہ میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں باترتیب جسم پورے مطلب جسم کے حصوں کو دھونا، اور ایک یہ کہ ایک حصے سے دوسرے حصے کے دھونے میں اتنا وقت نہ لگانا کہ پہلے کا کیا ہوا سوکھ جائے. اور اس کے ساتھ میں اپنے بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گا آخر میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو بات ملے وہی لے لو، وہی حق ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہنا کہ جناب فلاں کو حرم کی چابی دے دی گئی تھی، یا فلاں کو جو ہے تو اونچے مقام پہ بیٹھالا گیا تھا، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب گمراہی میں اسی وقت پڑھتے ہیں جس وقت ہم غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، غلو کا شکار ہو جاتے ہیں. عیسائی اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، دشمن نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، محبت کرتے تھے، اس وجہ سے غلو کا شکار ہوئے اور آج کافر کہلائے. ہم مسلمان ہیں اور وہ اشعار یاد ہیں کہ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، اماموں کا درجہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں. بات ناراض ہونے کی نہیں ہے، بات صرف سمجھنے کی ہے کہ بس ان کو ایسا کر دیا گیا تھا یا ان کو ویسا کر دیا گیا تھا. معصوم عن الخطا پھر بھی میں کہوں گا ہر عیب سے پاک، ہر گناہ سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. اس بات کے لیے مت کسی سے بحث کی جائے کہ فلاں کتاب کیا غلط ہے، فلاں کتاب کیا غلط ہے. جس پر امت کا اجماع ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر فضائل اعمال، بہشتی زیور، فیضان سنت یا جو دیگر کتاب جیسے کہ اعمال قرآنی، ان پر امت کا اجماع نہیں ہے. ایک فرقہ کہتا ہے صحیح ہے، دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ نہیں غلط ہے. ہاں صحاح ستہ، قرآن مجید، ان پر امت کا اجماع ہے اور یہی ہمارے سر آنکھوں پر ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی راستے پر چلائے رکھے اور اس میں جو حق ہے وہ مجھ کو دکھاتا رہے. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راستہ دکھائے. اور آپ سب سے میں اب سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرات، ہمارے درمیان ایک ہمارا آج نیا بھائی موجود ہے جو اس سے پہلے بارش، شجر، حجر، بت اور نہ جانے کی کن چیزوں کی پوجا کیا کرتا تھا. ہندوازم سے آپ متعارف ہوں گے. یہ ہندو دھرم سے آج پہلی مرتبہ اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ نماز انہوں نے پڑھی ہے. آپ کے سامنے کلمہ شہادت انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین یہ مبارک مہینہ ہم سب کے لیے اس سائے کی آمد کی اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے رمضان کو، صیام اور قیام کو قبول فرما دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بارک اللہ فیکم.
थोड़ा आराम से आप पकड़े आराम से आराम से भाई आराम से